بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 9 فروری کی یہ بیٹھک لگا کے بیٹھا ہوں اور آج میرا خیال ہے کہ میں فیض احمد فیض صاحب کے بارے میں اپنا ایک پرانا خاکہ جو ہے وہ پڑھ کر سناؤں۔ تو یہ میں نے 1993 کے لگ بھگ لکھا تھا اور 1995 میں میری کتاب میرے خاکوں کا مجموعہ میری محبتیں شائع ہوا تھا، اس میں یہ خاکہ بھی شامل تھا۔ تو یہ میں اس میں سے پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ ہم کے ٹھہرے اجنبی، چند لمحے وہ ان سے ملاقات کے، میری سانسوں میں برسوں مہکتے رہے۔ فیض احمد فیض اردو شاعری کا ایک معتبر نام ہے۔ شخصی حوالے سے دیکھا جائے تو ایک ملاقات اور چند خطوط کے تبادلے ہمارے درمیان تعلق کی وہ صورت پیدا نہیں کر سکے جو اجنبیت کو دور کرنے والی ہوتی ہے۔ یوں کہہ سکتا ہوں کہ میں فیض کے معاملے میں اجنبی کا اجنبی ہوں، لیکن فیض کی شاعری اور شخصیت دونوں میں اتنا جادو ہے کہ دور بیٹھے ہوں کو بھی اپنا اسیر بنا لیتا ہے۔ سو میں فیض کے ایسے اسیروں میں سے ہوں اور اس لحاظ سے ان کا شناسہ بھی ہوں۔ فیض نے بچپن میں والدہ سے قرآن شریف پڑھا، کچھ حصہ قرآن شریف کا حفظ کیا، ایم اے انگریزی کیا، ایم اے عربی کیا، امرتسر کالج میں پڑھایا، برطانوی ہند کی فوج میں بھرتی ہوئے اور لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے تک پہنچے۔ پاکستان بننے سے پہلے قائد اعظم کی منظوری سے پاکستان ٹائمز اور روزنامہ امروز کے چیف ایڈیٹر بنے۔ بے باکانہ صحافت کے جرم میں 1948 میں پہلی بار گرفتار ہوئے۔ مشہور راولپنڈی سازش کیس میں گرفتار ہوئے۔ مجموعی طور پر 3 بار گرفتار ہوئے۔ فیض نے ادب کا لینن پرائز حاصل کیا، جسے یار لوگوں نے ان کی شہرت سے زیادہ رسوائی کا موجب بنا دیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے اولین دور حکومت میں وزیر اعظم کے مشیر برائے تعلیمی و ثقافتی امور بنے۔ اسی دوران بیوروکریسی سے اختلافات کے باعث مشیر کے عہدے سے مستعفی ہو گئے۔ مارشل لاء کا تیسرا دور آیا تو فیض کچھ عرصہ بعد ملک سے باہر چلے گئے۔ بیروت میں فلسطینی کاز کو تقویت پہنچانے کے لیے کام کیا۔ لوٹس رسالے کے مدیر بنے۔ وطن کی کشش پاکستان واپس لائی، لیکن شاید یہ مٹی کا بلاوا تھا۔ پاکستان واپسی کے تھوڑے عرصہ بعد 1984 میں فیض فوت ہو گئے۔ فیض کی زندگی کا یہ بے حد مختصر سا اشاریہ تھا۔ نقش فریادی، دست صبا، زندہ نامہ، دست تہ سنگ، سر وادی سینا، شام شہر یاراں، میرے دل میرے مسافر اور غبار ایام، یہ 8 شعری مجموعے شاعری کی دنیا میں فیض کی یادگار ہیں۔ ان مجموعوں پر مشتمل کلیات فیض نسخہ ہائے وفا کے نام سے چھپ چکی ہے۔ سلیب میرے دریچے میں، متاع لوح قلم اور ہماری قومی ثقافت فیض کی نثری کتابیں ہیں۔ فیض کے ناقدین 2 طرح کے ہیں۔ ایک تو وہ جو ان کے ہاں ایک دور تک تازگی اور شعری توانائی کو تسلیم کرتے ہیں، مگر بعد میں ان کے ہاں انجماد کا احساس دلاتے ہیں۔ ایسے ناقدین میں ڈاکٹر وزیر آغا، انیس ڈاگی اور خورشید الاسلام جیسے معتبر لوگ شامل ہیں۔ اپنا موقف دلائل کے ساتھ ثابت کرتے ہیں، تاہم اس کا اعتراف تینوں کو ہے کہ فیض ترقی پسند تحریک کی سب سے بڑی عطا ہیں اور ان کے ابتدائی مجموعے انہیں بطور شاعر زندہ رکھنے کے لیے کافی ہیں۔ دوسرے ناقدین جناب احمد ندیم قاسمی کے زیر اثر لکھنے والے ہیں اور ان کا اختلاف علمی و ادبی سے زیادہ ذاتی ہے۔ چنانچہ ایسے ناقدین نے کبھی فیض اور قاسمی کو ہم پلہ ثابت کرنا چاہا تو کبھی کسی ہیلے بہانے سے جناب قاسمی کو فیض سے بھی بڑا شاعر ثابت کرنے کی کوشش کی۔ فیض کی وفات کے بعد خیال تھا کہ معاصرانہ چشمک ختم ہو جائے گی، لیکن جناب احمد ندیم قاسمی نے اخبار جنگ لاہور کو دیے گئے ایک انٹرویو میں خود کو درباری شاعر ہونے کے الزام سے بچانے کے لیے فیض کو بھی درباری شاعر ہونے کا طعنہ دے دیا۔ یہ طعنہ اور الزام حقائق کو مسخ کرنے کے مترادف ہے۔
فیض نے گرفتاری کے طویل تر زمانے کاٹے، مگر جناب احمد ندیم قاسمی کی طرح حکومت کو پہلی اور آخری گرفتاری پر ایسی پیشکش کبھی نہیں کی کہ سرکار ہم پر اعتماد کریں، ہم آپ کو ایسا ادب پیش کریں گے جو پولیس رپورٹوں کا متبادل ہوگا۔ یہ لکھا تھا انہوں نے اپنے ایڈیٹوریل میں آفر کی تھی حکومت کو گرفتاری کے بعد، رہائی کے بعد۔ فیض بھٹو دور میں مشیر بنے تو جوڑ توڑ کے ذریعے نہیں بنے، بلکہ ان کی صلاحیتوں کے اعتراف میں انہیں یہ عہدہ دیا گیا۔ اس میں بھی انہیں خلاف مزاج کام کرنے کے باعث الجھن محسوس ہوئی تو انہوں نے بلا تاخیر استعفیٰ دے دیا۔ فیض سے میری ملاقات ان ایام میں ہوئی جب وہ وزیر اعظم کے مشیر تھے۔ لاہور میں ان کی آفس میں سادہ سے کمرے، عام فرنیچر اور سخت گرمیوں کے باوجود چھت کے پنکھوں کے سوا کچھ نظر نہیں آیا۔ نہ اعلیٰ فرنیچر، نہ خوبصورت قالین، نہ ایئر کنڈیشن۔ میں ادب میں نوارد تھا۔ خانپور میں ہماری محدود ادبی سرگرمیاں تھیں۔ روزنامہ مغربی پاکستان لاہور کا ایک شمارہ میرے پاس تھا جس میں خانپور کی ادبی ڈائری چھپی تھی۔ اس میں بیک وقت فیض اور نثری نظم کی تحریک کا ذکر خیر تھا۔ میں نے اپنا مختصر سا تعارف کرایا اور اخبار پیش کیا۔ فیض نے ہلکے سے انداز میں حوصلہ افزائی کی، پھر کہنے لگے، آپ نوجوان لوگ ہیں، نثری نظم کے جھمیلے میں کہاں پڑ رہے ہیں؟ سو میں فیض کے پاس سے ہی نثری نظم سے تائب ہو کر اٹھا۔ رسمی گفتگو کے بعد میں نے اپنا ذاتی مسئلہ پیش کیا۔ ایک عرصہ سے مناسب جاب کی تلاش میں سرگرداں ہوں، مگر بغیر سفارش کے کہیں بھی دال نہیں گلتی۔ فیض تھوڑی دیر کے لیے سوچ میں ڈوبے، پھر سر اٹھایا، میرے ضروری کوائف معلوم کیے اور کہا، ریڈیو کے اسسٹنٹ پروڈیوسر کی جاب کے لیے درخواست لکھ دو۔ میں نے وہیں درخواست لکھ کر ان کے حوالے کی اور گھر آ گیا۔ تقریباً 1 ماہ انتظار کے بعد میں نے انہیں ٹیلی گرام بھیجا۔ جواباً ان کا ٹیلی گرام آیا کہ درخواست آگے بھیج رکھی ہے، بہتر امید رکھیں۔ تھوڑے عرصے بعد ہی خبر سننے میں آئی، فیض نے وزیر اعظم کے مشیر کے عہدہ سے استعفیٰ دے دیا۔ میری قسمت میں تو مستقل بے روزگاری لکھی تھی، میں نے فیض کو بھی بے روزگار کر دیا۔ تیسرے مارشل لاء کے کچھ عرصہ کے بعد فیض بیروت چلے گئے۔ مرزا ظفر الحسن سے ان کا پتہ حاصل کر کے ان سے جدید ادب کے لیے تازہ غزل منگائی۔ سبھی کچھ ہے تیرا دیا ہوا، سبھی راحتیں، سبھی کلفتیں، کبھی صحبتیں، کبھی فرقتیں، کبھی دوریاں۔ یہ غزل سب سے پہلے جدید ادب میں چھپی، بعد میں اسے افکار اور سیپ، یہ کراچی کے 2 رسالے تھے، مشہور بڑے رسالے تھے، بعد میں اسے افکار اور سیپ نے بھی شائع کیا۔ پھر ان کی نظم آج شب کوئی نہیں منگا کر شائع کی۔ جدید ادب سے لے کر جاپان کے پروفیسر کتاوکا نے اسے جاپانی میں ترجمہ کیا۔ اس بارے میں فیض نے مجھے خط لکھا کہ پروفیسر کتاوکا کو پاکستانی رسائل بہت کم پہنچتے ہیں، آپ جدید ادب انہیں بھیجتے رہا کریں۔ فیض صاحب کا یہ خط انہی دنوں میں نے جدید ادب میں شائع بھی کر دیا تھا، اور پروفیسر کتاوکا صاحب سے بھی تھوڑا سا رابطہ ہوا تھا۔ فیض کم گو انسان تھے۔ کہتے ہیں کہ کم گو لوگ یا بہت چالاک ہوتے ہیں یا بہت بیوقوف۔ فیض یقیناً ہوشیار آدمی تھے۔ پاکستان کے ماحول میں ان کی کم گوئی ان کے لیے 100 سکھ کا موجب بنی۔ محاورہ تو ہے نا، 1 چپ 1000 سکھ، میرا خیال ہے محاورہ۔ تو ان کے لیے 100 سکھ ہی تھی، کیونکہ 900 دکھ تو انہوں نے پھر بھی اٹھائے پاکستان میں، ان کے خلاف جتنا زہر اگلا جاتا رہا، اور وہ صرف اس لیے کہ وہ ایک نظریاتی انسان تھے اور ان کے نظریے کو ہدف تنقید بنایا جاتا تھا۔ خیر چلیں، پاکستان کے ماحول میں ان کی کم گوئی ان کے لیے 100 سکھ کا موجب بنی۔ فیض بہت اچھے انسان تھے لیکن فرشتہ نہیں تھے۔ راولپنڈی سے ایک ممتاز ادیبہ ابھری تھیں، آج وہ تباہی کے دہانے پر کھڑی ہیں۔ انہوں نے فیض کے مقام و مرتبہ کے باعث انہیں اپنے گھر پر مدعو کیا۔ فیض ہم مشربوں کے ساتھ پہنچے، وہاں 1-2 دفعہ محفل داو نوش جمائی، پھر فیض اپنی دیگر مصروفیات میں الجھ گئے۔
مگر ان کے بعض ہم مشرب تواتر سے وہاں جاتے رہے اور اپنی ثابت قدمی سے اس خاتون کو بھی اپنی محفل میں شریک کر لیا۔ ملک کا سیاسی منظرنامہ تبدیل ہوا، شراب مہنگی ہوئی تو یار لوگ تتر بتر ہو گئے۔ خاتون نشہ کی عادی ہو چکی تھی، آخر سستے نشے کی طرف راغب ہوئیں۔ ادبی تنقید کی متوقع ہیروئن نشہ آور ہیروئن کی بھینٹ چڑھ گئی۔ یہ زندہ لاش ابھی بھی راولپنڈی میں موجود ہے۔ رشیدین، رشید امجد اور رشید نثار پنڈی کے دو بڑے ادیب تھے، سے تفصیلات معلوم کی جا سکتی ہیں۔ یہ لاش بزبان حال آج بھی اپنے مہربانوں سے کہہ رہی ہے، ویسے تو تمہیں نے مجھے برباد کیا ہے، الزام کسی اور کے سر جائے تو اچھا۔ اس میں فیض صاحب کا قصور کم تھا، اور جو ساتھ ہم مشرب تھے نا، ان میں بھی ایک اور بڑے شاعر ہیں، کبھی موڈ ہوا تو ان کا نام بھی بتا دوں گا، ان کا زیادہ عمل دخل تھا اور انہوں نے اسے بیچاری کو بربادی تک پہنچایا۔ فیض بہت بڑے شاعر تھے، لیکن ان کے ساتھ المیہ یہ ہوا کہ انہیں ایسے مداح مل گئے جن کے نزدیک فیض کی شاعری سے زیادہ ان کا پائجامہ باعث افتخار ہے۔ ایسے مداح مل گئے جن کے نزدیک فیض کی شاعری سے زیادہ ان کا پائجامہ باعث افتخار ہے۔ ہوا یہ تھا، میں یہاں پہ تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں۔ فیض صاحب کی وفات کے بعد جو پہلی برسی ہوئی تو ایک صاحب آئے اور آ کے کہنے لگے، بڑا مشہور نام ہے وہ، مطلب فیض پر انہوں نے کوئی ایک آدھ کتاب بھی لکھی ہوئی ہے، تو وہ صاحب تشریف لائے اور آ کے تقریر کر رہے ہیں، تو بڑا وہ کمیونسٹ بندہ بھی کہ فیض نظریاتی بندہ ہے، مارکسزم کا اسٹرانگلی، اور ماسکو سے ان کی ریلیشن شپ کوئی ڈھکی چپی بات نہیں تھی، نہ انہوں نے کبھی چھپایا تھا۔ ان کو وہ ایک طرح کا مذہبی انسان ثابت، انہوں نے ساری زندگی نماز نہیں پڑھی، ان کو مذہبی انسان ثابت کرنے پر تل گئے اور کہنے لگے جی، اور تبرکات کا ذکر، میں گیا تو ایلس جو تھیں فیض صاحب کی بیگم ایلس فیض جو تھیں، وہ میں ان سے ملا، تعزیت کی، تو انہوں نے مجھے فیض صاحب کا پاجامہ تبرک کے طور پر دیا۔ یار فیض کا پاجامہ تبرک کے طور پر، خدا کا خوف کرو۔ اللہ کا شکر ہے کہ ایلس اس مجلس میں موجود تھی، جب وہ اپنی باری پر آئیں تو انہوں نے فوراً تردید کی اس بات کی، انہوں نے کہا جی میں اس وقت فیض صاحب کے کپڑے نکال رہی تھی غریبوں میں تقسیم کرنے کے لیے، اور جو بھی ہوتا ہے فوت ہونے والے کے کپڑوں کے ساتھ جو ہوتا ہے نشانی کے طور پر، تو 2-4 ہی سوٹ رکھے جاتے ہیں، تو کہنے لگے کہ میں وہ کر رہی تھی تو یہ تشریف لائے، تو انہوں نے دیکھا تو فرمائش کی کہ مجھے بھی کچھ تبرک کے طور پر کپڑا دے دے۔ میں نے کہا یہ دیکھ لیں، انہوں نے اس میں سے پاجامہ سلیکٹ کیا، تو گویا کوئی تبرک والی بات ہی نہیں تھی۔ اور پھر ایلس نے یہ بھی وضاحت کی کہ فیض تو ساری زندگی ان رویوں کے خلاف لڑتے رہے ہیں، تو آپ اب ان کا تبرک شروع کر رہے ہیں، یہ اس تقریر میں انہوں نے کہا۔ بہرحال المیہ یہ ہوا کہ انہیں ایسے مداح مل گئے جن کے نزدیک فیض کی شاعری سے زیادہ ان کا پائجامہ باعث افتخار ہے۔ مریدان باصفا شاید فیض کے کپڑوں سے برکت ڈھونڈنا چاہتے تھے، وہ تو خدا بھلا کرے ایلس فیض کا، جنہوں نے قصہ زمین برسر زمین ہی نمٹا دیا، وگرنہ پائجامہ کے بعد زیر جامہ کی باری بھی آتی۔ غالب کے ہاں تار تار گریباں اور دامن تار تار تو بہت ملتا ہے، مگر پائجامہ کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ میں فیض مرحوم کو دور سے دیکھنے والوں میں سے ہوں، لیکن میری دعا ہے کہ خدا انہیں قریب کے ان ساتھیوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ یہ جی فیض صاحب کے بارے میں میرا چھوٹا سا خاکہ تھا۔ ویسے میں محسوس کرتا ہوں کہ اچھا، ان کے بعد میں نے اس خاکے کے بعد میرے 4-5 اور مضامین بھی لکھے ہیں، اور اس میں کچھ اور پہلو ہیں خود مجھے بھی جو بعد میں منکشف ہوئے، تو میں نے ان کو بھی ڈسکس کیا ہے، ان کے ساتھ اپنا موقف بھی پھر واضح کیا ہے، انالیسس بھی کی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ میں 1-2 اور بیٹھک سجاؤں اسی موضوع پر، تو دیکھتا ہوں، لیکن فی الحال اس وقت کے لیے یہی کافی ہے۔ اور امید ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں، مجھے خوشی ہو رہی ہے، مہرین ہیں، عثمان تھا، جاوید خان صاحب ہیں، ناہید زرین صاحبہ ہیں، محمد تنویر صاحب ہیں، ماشاءاللہ آج تو بہت سارے احباب نظر آ رہے ہیں، اور سب کا شکریہ جو تشریف لائے، اور جنہوں نے گفٹنگ کی ان سب کا بھی شکریہ۔ اور اب میرا خیال ہے کہ کل بھی غزل نہیں سنائی، تو آج میں اپنی غزل سنا دوں۔ اور چونکہ فیض صاحب کا ذکر ہوا ہے تو اسی نسبت سے ان بیچاروں پر بھی مطلب بڑے بہتان اور بڑے ان پر
آزار ان کو دیے جاتے رہے پاکستان میں، تو اسی نسبت سے میں اپنی بھی ہم پر بھی کچھ نہ کچھ گزری ہے، فیصل آباد تو خیر بہت گزری ہے، ہم پر بھی کچھ نہ کچھ گزری ہے اور خوب گزری ہے، تو وہ ایک غزل اسی طرز کی سنا دیتا ہوں۔ آپ کو بھی در پہ آزار ہونا تھا ہوئے، آپ کو بھی در پہ آزار ہونا تھا ہوئے، اور ہم نے زیر بار یار ہونا تھا ہوئے۔ آپ کو بھی در پہ آزار ہونا تھا ہوئے، اور ہم نے زیر بار یار ہونا تھا ہوئے۔ تہمتوں کے اور بہتانوں کے اعزازات کو، تہمتوں کے اور بہتانوں کے اعزازات کو، جب ہمارے ہی گلے کا ہار ہونا تھا ہوئے۔ تہمتوں کے اور بہتانوں کے اعزازات کو، جب ہمارے ہی گلے کا ہار ہونا تھا ہوئے۔ اور لاکھ صحرا اور سمندر بچھ گئے تھے راہ میں، لاکھ صحرا اور سمندر بچھ گئے تھے راہ میں، ان فقیروں نے جہاں سے پار ہونا تھا ہوئے۔ اور واقعی ہم ایسے ہی سچویشن سے پار ہوئے تھے، عثمان بھی ساتھ تھا، شعیب بھی ساتھ تھا، میرے دونوں بیٹے میرے ساتھ تھے، اور ہم اسی ماحول سے گزر کے آئے تھے۔ لاکھ صحرا اور سمندر بچھ گئے تھے راہ میں، ان فقیروں نے جہاں سے پار ہونا تھا ہوئے۔ اور خواب کی دنیا میں کتنی دیر تک رہتے بھلا، خواب کی دنیا میں کتنی دیر تک رہتے بھلا، ایک نہ ایک دن تو ہمیں بیدار ہونا تھا ہوئے۔ خواب کی دنیا میں کتنی دیر تک رہتے بھلا، ایک نہ ایک دن تو ہمیں بیدار ہونا تھا ہوئے۔ اور عشق میں تکریم بھی اپنا مقدر تھی ہوئی، عشق میں تکریم بھی اپنا مقدر تھی ہوئی، اور پھر رسوا سر بازار ہونا تھا ہوئے۔ عشق میں تکریم بھی اپنا مقدر تھی ہوئی، اور پھر رسوا سر بازار ہونا تھا ہوئے۔ اور یہ بھی آنا تھا مقام آخر تمہاری چاہ میں، یہ بھی آنا تھا مقام آخر تمہاری چاہ میں، ہم نے اپنے آپ سے بیزار ہونا تھا ہوئے۔ یہ بھی آنا تھا مقام آخر تمہاری چاہ میں، ہم نے اپنے آپ سے بیزار ہونا تھا ہوئے۔ اور ذہن و دل کی جنگ میں خاموش رہتے کس طرح، ذہن و دل کی جنگ میں خاموش رہتے کس طرح، خود سے حیدر برسر پیکار ہونا تھا ہوئے۔ ذہن و دل کی جنگ میں خاموش رہتے کس طرح، خود سے حیدر برسر پیکار ہونا تھا ہوئے۔ آپ کو بھی در پہ آزار ہونا تھا ہوئے، اور ہم نے زیر بار یار ہونا تھا ہوئے۔ یہ جناب میرا کوٹا پورا ہوا۔ عائشہ آپ کا شکریہ، علیم شیخ صاحب آپ کا شکریہ، کوئی نام تھا کچھ سلک سم تھنگ، آپ کا بھی شکریہ جی۔ ایک اور نام تھا مجھے اس وقت میں نے یاد رکھنے کی کوشش کی ہے لیکن اب بھول گیا، کچھ اور نام بھی آ رہے ہیں۔ ناہید آپ کا تو بہت ہی شکریہ بھائی، آپ نے کل جو میں نے ناہید کا ترجمہ بتایا آپ نے اس کی پوری وہ ادا کر دی، قیمت ادا کر دی آج، بہت شکریہ۔ اور مہرین آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگ الرٹ ہو کے آئے، اور اگر سید شباب آ جاتے تو آج فیض صاحب کی ہی غزل سنوانی تھی، تو کل اگر میں نے یہ پروگرام کیا تو اور سید شباب کی طبیعت بھی بہتر ہوئی تو کل انشاءاللہ وہ فیض صاحب کی غزل گا کے سنائیں گے۔ تو اس وقت سب کا شکریہ، بہت بہت شکریہ، جن کے نام رہ گئے ہیں ان سے معذرت، لیکن ان سب کا بھی شکریہ، تہہ دل سے شکریہ۔ تو پھر ملتے ہیں، ارادہ ہے کہ کل بھی کروں گا کیونکہ فیض صاحب کے حوالے سے تھوڑا سا ایک دو اور میں بیٹھک جو ہے وہ سجانا چاہتا ہوں۔ تو چلیے جی، پھر اس وقت خدا حافظ۔